बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, साथ सिफारती महाज को भी जांचने की कोशिश करेंगे कि किस समत में मामलात बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर आज हाई अलर्ट देखने में मिला और एक मुरासला भी उस हवाले से जो है वो जारी किया गया, और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र वहाँ पर मौजूद तालीमी इदारों को 2 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया। आने वाले कुछ दिन को हसास करार दिया गया, और इस सब असना के अंदर वहाँ पर होने वाली दीगर एक्टिविटीज़ जो थी उनको भी मौखर किया गया है। तमाम सिक्योरिटी इदारे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो हाई अलर्ट पे हैं। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान में चल रहा है, और साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दीगर सूबों में इससे रिलेटेड किस हद तक खतरा हो सकता है, और मगरबी ममालिक जो है वो इसको किस तरह देख रहे हैं, और खुसूसन आने वाला OIC इजलास जो है उस पर इसके किस किस्म के असरात पड़ेंगे, और साथ ही साथ होने वाली मुल्क के अंदर जो लोकल इंटरनल पॉलिटिक्स है वो कितनी जो है वो अहम है और वो क्या रोल प्ले कर रही है। इस हवाले से प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब। लोधी साहब, सर मेरा पहला आपसे सवाल ये कि सबसे पहले तो हमें, हमारे नाजरीन को बताइए कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की सारी सूरत हाल है, जो भी इनिशिएटिव्स वहाँ पर लिए गए हैं, आप उसको कैसा देखते हैं? जी देखें, ये मखदूश तो है सूरत हाल, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सब ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया है, जितने भी बलूचिस्तान के मुनहरफ ग्रुप्स थे, और इनको बाकायदा हमारे दुश्मन एजेंसीज ने इनको कोऑर्डिनेट करके इनको रीइंफोर्स किया है। और जो TPP के लोग थे, वो भी आपको पता है कि गए हैं, उनके साथ दाइश भी मिली हुई है, तो एक बड़ा ग्रोह बन गया। और उसकी वजह ये है कि आप अफगानिस्तान में कुछ और चाह रहे हैं, जबकि जो बड़ी ताकत है वो कुछ और चाह रही है। आप चीन के नज़दीक होना चाह रहे हैं, आप CPEC को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आप ग्वादर को डेवलप करना चाह रहे हैं, आपका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आपके पास एटमी ताकत भी है। और फिर सबसे बड़ी बात कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब काम आसानी से तो नहीं होंगे ना मेरे भाई। तो ये तो आपको अपनी जंग लड़नी पड़ेगी, या तो आप घुटने टेक दें और माथा टेक दें, और या फिर अपना दिफा करें। तो मेरा ख्याल है कि ये दिफा तो हमें करना ही होगा। तो कि ठीक है, ये जंग बड़ी है, इसलिए आप ये देखें ना कि आपके खिलाफ कौन से लोग साफ आ रहा है। रॉ, CIA, मोसाद, और भी कोई हो सकते हैं। और आप जो है उनका मुकाबला कर रहे हैं बड़ी दिलेरी के साथ, आपके अवाम जो साथ दे रहे हैं अपनी फोर्सेस का। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ देर चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह आखिरी फतह पाकिस्तान ही की होगी। अच्छा लोधी साहब, ये बताइएगा, आपने जब जिन भी ग्रुप्स का जिक्र किया, आप टॉप ऑफ द लिस्ट कौन से ग्रुप को रखते हैं? आप दाइश भी आपने देखा कि उन्होंने पेशावर के अंदर धमाका किया और उसकी उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, बाकी आप रॉ का भी आप नाम ले रहे हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सी एजेंसी है, मतलब प्राइमरी हमारा टारगेट क्या है? अभी चूंकि इनकी एक यूनिफाइड कमांड बन चुकी है, दाइश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ मुनहरफ ग्रुप, और BLA, BRA, ये सब इनको ऑर्गेनाइज कर लिया गया है। तो ये अभी प्रायोरिटी की बात नहीं है, ये अभी सब के सब एक ही कमांड के नीचे काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको जो प्रॉब्लम बलूचिस्तान में नजर आएगा, उसी किस्म का मसला आपको पेशावर में भी नजर आएगा। तो मैं नहीं समझता कि इसको, मेरा अपनी असेसमेंट है, साफ ज़ाहिर है मेरे पास बहुत ज़्यादा इस वक्त नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, इंटेलिजेंस सेटअप का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन ओपन सोर्सेज से जो मेरे अंदाजे हैं, और मेरे अंदाजे कोई आम आदमियों वाले अंदाजे नहीं है, साफ ज़ाहिर है कि आपको पता है कि इसके पीछे एक नॉलेज है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। तो ये कोई जी। प्रायोरिटाइज करने वाली बात नहीं है ये। और आपको पता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के मुआहदे हैं, 13 से हुँ, 14 मुआहदे हैं, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है, ये सब हुँ। कुछ है। तो ये इस बात को ऐसे आराम से रद्द नहीं किया जा सकता जो मैं बात कर रहा हूँ। ये अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपने इल्म की बुनियाद पर, जो कुछ मुझे नजर आ रहा है उसको देख कर मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। एक चीज़ और बहुत गर्दिश कर रही है, वो जनरल साहब ये है कि इंटरनेशनल क़ुव्वतें जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाना चाहती हैं। आप दिफा की वजारत जो है उसको भी संभाल चुके हैं और आला मनसब पर भी रह चुके हैं। ये बताइए कि इस चीज़ में कितनी रियलिटी है, कितना फसाना है, और अगर इसमें रियलिटी है तो कौन से एक्टर्स हैं, कौन से रिएक्टर्स हैं, किस किस्म की चीज़ें हैं जो रोल प्ले कर रही हैं वज़ीर आज़म को हटाने के लिए, और किस हद तक रोल प्ले कर रही हैं? जी देखिए, इसमें बात ये है ना कि हम अगर हिस्ट्री को देखें तो ज़रा थोड़ा-सा देख लें कि क्या ये कोशिश नहीं की गई? क्या सीरिया में उनके हटाने की कोशिश नहीं की गई? क्या इराक में नहीं हटाया गया? क्या लिबिया में नहीं हटाया गया? यमन में आपने देख लिया? या तो ऐसा हो ना कि ऐसी कोई बात हो ना, और बड़े अचंभे की बात हो, एक नई बात कर रहे हैं लोग कि जी यहाँ पर, और पाकिस्तान की जो अहमियत है
سی پیک کے سلسلے میں، افغانستان کے سلسلے میں، اور بھارت کے ساتھ جو ہماری دشمنی ہے، اور جو مسلم ممالک کا میں ایک بڑا سرپنچ ملک ہے، اور ان کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ ذہن میں دیکھیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کون سی طاقت ہے جو رجیم چینجز کرتی ہے، اور رجیم چینجز ہوئے ہیں جن کا میں نے نام آپ کے سامنے لیا ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی ذہن یہ کہے کہ نہیں جی نہیں یہ ویسے بہانے ہیں، دیکھیں یہ تو میں مانتا ہوں کہ ہمارے انٹرنل پرابلم اپنے بھی ہیں، اور ان کا یہ شاخسانہ یہ جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کے لیے گنجائش بنتی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس آگ میں تیل نہیں ڈالا جا رہا، تو میرا خیال ہے کہ معصومیت کی حد ہوگی، معصومیت کی حد ہوگی. اچھا یہ بتائیں جنرل صاحب کہ اب آپ ذرا اس ساری چیز کا جو آپ نے ذکر کیا، جتنی بھی ہماری لوکل پالیٹکس اس وقت جاری ہے، اس لوکل پالیٹکس کو تو یقینی طور پہ انٹرنلی گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہے وہ مل کے کسی نہ کسی ڈائریکشن میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی اپنی فیور کرنے یا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس سب صورتحال کو انٹرنیشنل کمیونٹی خصوصاً ویسٹرن کیمپس بھی نوٹ کرتے ہوں گے، وہ جس میں بہت سارے جو ہمارے شاید دشمن ہیں اور بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں، ان پہ کیا اثر پڑتا ہے اس لوکل پالیٹکس کا؟ جی دیکھیں، لوکل پالیٹکس تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نہایت افسوسناک ہے. ایک طرف یہ جو آپ نے باتیں کی، یہ ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس طریقے سے صورتحال ملک کی، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، جو معیشت کی صورتحال ہے، جو انٹرنل کوہیژن کی صورتحال ہے، صاف ظاہر اس میں حکومت کا کافی رول ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف جو چوں چوں کا مربع بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مطلب یہ دیکھیے کہ کوئی اسلامی پارٹی ہے، کوئی سیکولر پارٹی ہے، کوئی رائٹس پارٹی ہے، یہ جب کامیاب ہو جائے گی، جو مہم تحریک چلائی، اس کے بعد یہ کیسے اکٹھے بیٹھیں گے، یہ دیکھنے کی بات ہے. آپ کے بھی سامنے ہے، ہمارے بھی سامنے ہے، دیکھتے جائیے کیا ہوتا ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ جو وہ ممالک ہیں جو ہمیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ ممالک جو یہاں پر سٹیبلٹی نہیں چاہتے، وہ تو خوش ہوں گے، ان کو کس بات کا بات ہوگی. لیکن جو دوست ممالک ہیں وہ نالاں ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے، جس میں چین ہے، جس میں ترکی ہے، جس میں اور ہمارے برادر ممالک ہیں. وہ ضرور پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. باقی تو لوگ خوش بھی ہوں گے اور اس کو بڑھاوا بھی دے رہے ہوں گے، جیسے میں نے پہلے بات کی ہے. یہ دیکھیں چیزیں، کچھ لوگ کہتے ہیں سب کچھ اپنا کیا دھرا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سب کچھ باہر کا کیا دھرا ہے. حالانکہ اصل میں یہ دونوں کی ملاوٹ ہوتی ہے. تو موقع ہم فراہم کرتے ہیں، اور اس سے فائدہ جو ہے وہ دشمن اٹھاتے ہیں، اور کیوں نہ اٹھائیں. اگر یہ الگ بات ہے کہ ہم اچھا بچہ بننے کے چکر میں ہم البتہ نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں اٹھاتے جو کہ ہمارے دشمن کے اندر کریک پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو یہ باور کرواتے رہیں کہ کوئی بات نہیں جی، خیر ہے، غلطی ہوگی آپ سے، کوئی نہیں، آئندہ نہ کرنا. تو یہ اس قسم کی بات چیت جو ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پوری جو یہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے اندرونی سے، تو اب دوست پریشان ہوں گے اور جو دشمن ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے. آخری سوال جنرل صاحب آپ سے، ہم نے جو اس وقت بلوچستان کی ساری صورتحال ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں ایسے سٹیپس یا انیشیٹوز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، یا میرے علم میں نہیں ہے کہ کبھی تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہوں، انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کینسل کر دیے گئے ہوں، ہاسپٹلس کے اندر الرٹ کر دیا گیا، اور کہا گیا اس کا ریزن یہ ہے کہ پورے پروونس کے اندر خصوصاً کوئٹہ کے اندر جو ہے اس وقت ہائی الرٹ ہے، تمام تر جگہوں کے اوپر ناکہ بندی کی سی صورتحال ہے. لگتا ہے کہ تھریٹ الرٹ خاصا بڑا ہے. کیا معاملہ ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ واٹ از گوئنگ آن؟ جی میرا خیال ہے کہ میں بھی آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ خطرہ کوئی بڑا ہی ہے. ورنہ یہ درست ہے کہ اس کو آپ خاموشی سے کام کرتے ہیں، اور ایسے کھلے عام اس قسم کے اعلانات نہیں کرتے جیسے کہ ہو رہے ہیں. اور یہ ابھی آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ کس قسم کی معلومات تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس تیاری کی وجہ سے فی الحال یہ خطرہ ٹل جائے، یا وہ اس طریقے سے نہ ہو کارروائی جیسے کہ امکان تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بہت بڑی فورس کو ہماری فوج نے گھیرے میں لے لیا اور ان کو بھی ان کے ریئیکشن کا خدشہ ہو، یا اس قسم کی چیز مجھے معلوم نہیں ہے. تو یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے. لیکن یہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہے کوئی صورتحال ایسی جو کہ گمبھیر ہے اور نارمل نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ جب یہ سامنے آئے تو پھر ہمیں اندازہ ہو کہ یہ کتنی بڑی بات تھی. اور زیادہ اچنبے کی بات یہ، زیادہ خدشے کی بات یہ کہ ادھر سے ہم اندرونی طور پہ ایک بہت بڑے خلفشار کا شکار ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، ادھر سے اس قسم کے تھریٹ جو ہیں وہ بیرونی وہ موجود ہیں. تو حالات جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں. ہمیں مل کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان حالات سے نکال دے، اور آپس میں عوام کو کم از کم، ٹھیک ہے یہ پولیٹیکل پارٹی، دیکھیں اب تو جو کچھ ہونا ہے پارلیمنٹ کے اندر ہونا ہے نا. عوام کا تو فی الحال کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے جو ایم این ایز ایم پی ایز ان کے اوپر کوئی اخلاقی دباؤ ڈالیں. اس کے علاوہ تو عوام کو چاہیے کہ آپس میں یکجہتی کا اظہار کریں،
اور کوئی بھی اگر ایسا دشمن کارروائی کرتا تو مل کر اس کا جواب دیں، فوج کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. اور میرا خیال ہے کہ ایسے ملک اس میں سے اگر نکل گیا تو اللہ کرے گا پھر ہم آگے شاندار ترقی کی طرف سفر کر سکیں گے. جی بہت شکریہ جی. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے تھے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب. آپ کے وقت کا پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانے پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں نفیس زکریا صاحب، سابق ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے، امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں. ویلکم ٹو دا شو زکریا صاحب. زکریا صاحب، ہم بات کریں ملک کی ساری سیکورٹی کی صورتحال اور جو لوکل پالیٹکس چل رہی ہے اور اس کا مغربی ممالک پہ اثرات کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے ان ڈیٹیل جاننا چاہوں کہ اس وقت واٹ ایور از ہیپننگ ان پاکستان، ویسٹرن کیمپ اس کو کس حد تک نوٹ کر رہے ہوں گے، یا ہمارے دوست ممالک کس حد تک نوٹ کر رہے ہوں گے، ہمارے دشمن ممالک کس حد تک نوٹ کر رہے ہوں گے، اور کس حد تک اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ مرتضی صاحب. میں جس پرسپیکٹو سے آپ جانا چاہتے ہیں میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ملک کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یا اسٹیبلٹی ہے، یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کہ آپ کو جو اقتصادی آپ کو سالمیت چاہیے ہوتی ہے، اقتصادی جو استحکام چاہیے ہوتا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو پاکستان کے دوست ہیں، پاکستان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بہت اپرچونیٹیز ہیں، تو ان کے لیے جو ہے یہ ایک ڈیفینیٹلی آئی وڈ سے کہ ایک ایسا لمحہ ہے جس میں ان کو سوچنا پڑے گا کہ اچھا یہاں پہ پولیٹیکل اگر ٹرموائل ہے یا کسی قسم کی چیزیں، تو وہ اس طرح کے مواقع پہ جو ہے وہ ان کو وہ سوچتے ہیں. جہاں تک کہ دوسرے کیمپس کا تعلق ہے جو کہ جن کی ہمیشہ سے ہی پاکستان کے اندر ایک انسٹیبلٹی لانے کا وہ رہا ہے، رجحان رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی رہے. اب یہ بات میں اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے. خطے کے اندر آپ دیکھیں، اس خطے میں جس میں بڑے بڑے ممالک ہیں اور دوسرا جو ہیمسفیئر ہے جس میں ان کے کمپیٹیٹرز ہیں، ان کے اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو یہ خطے میں ہمیشہ گریٹ گیم ہوتے رہے ہیں، صدیوں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور ابھی بھی اس کے بقایا نمایاں طور پہ جو ہے وہ آثار نظر آ رہے ہیں اور آپ کو بھی نظر آ رہے ہوں گے. تو اس میں پاکستان کی اگر آپ جیوگرافک لوکیشن دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ ایک اہم ملک کی حیثیت رکھتا ہے پورے علاقے کی جو جیو اکنامکس ہے اور جیو پولیٹکس ہے اس کے کانٹیکس میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہمیشہ سے پاکستان کا رجحان یہ رہا ہے فارن پالیسی کے کانٹیکس میں کہ وہ ہر ایک سے دوستی رکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ پڑوسی ممالک ہوں چاہے وہ دور دراز کے ممالک ہوں، تاکہ جو ہم پرامن پسند لوگ ہیں، ہماری پالیسی جو ہمیشہ سے یہ رہی ہے اور قائد اعظم کی پالیسی جو ہے اسی کے اوپر ہم عمل پیرا رہے ہمیشہ. تو اس اینگل سے آپ دیکھیں تو اگر کسی قسم کی انسٹیبلٹی پاکستان میں پولیٹیکل، تو اس کی ڈیفینیٹ ڈائریکٹ بیئرنگ ہوگی ان لوگوں کے ساتھ، ان ممالک کے ساتھ جو کہ اس کو اسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ہے ان کے لیے اثر انداز ہوگی جو کہ انسٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا زکریا صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 22 اور 23 تاریخ کو OIC کا اجلاس منعقد کرنے جا رہا ہے، جس میں 50 سے زائد ممالک کے فارن منسٹرز نے آنے کی کنفرمیشن دی ہے یا ان کے ریپرزنٹیٹیوز نے آنے کا کہا ہے. اس سب اسنا میں بلوچستان کی جو آج کی سچویشن ہے، آج بھی اور کل بھی اور آنے والے مزید کچھ دنوں میں بھی وہاں پہ ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے. آج وہاں پہ تعلیمی ادارے بند ہیں، بورڈ کے امتحانات کینسل کیے گئے ہیں. کیا اثرات پڑیں گے ساری صورتحال کو، اور یہ ممبران ممالک کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں یہ کیسے دیکھتے ہوں گے اس کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ OIC کی جو کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں بڑی خوشائند چیز ہے، اور اس سے ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو ہے ایک نمایاں کردار نظر آتا ہے اسلامی دنیا کے اندر بھی اور اس سے بڑے کینوس جو کہ دنیاوی کینوس کے اوپر بھی. جہاں تک کہ سیکیورٹی جو واقعات ہوئے ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں وہ قوتیں
कार फरमा है जिसमें इंडिया जो है वो सर फहरिस्त है और उनकी तमाम शवाहिद भी सामने आए हैं। आपको पता है कि हमने उनका एक एजेंट भी पकड़ा हुआ है, कुलभूषण यादव, जिसने इतराफात किए हैं, जिसने निशानदही की है, जिसने बहुत सारे राज और रमूज जो है खोले हैं, जिसकी बुनियाद पे हमने यूएन सेक्रेटरी जनरल को और यूएन को जो है तमाम जो यूएन के बड़े बड़े वो हैं मेंबर्स हैं या जैसे P5 मेंबर्स हैं, उनको जो है इसकी आगाही दी है, उनको शवाहिद भी सबमिट किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली चीज तो ये है कि ये जो सिक्योरिटी के वाकयात हो रहे हैं ये रैंडम है, स्पोरेडिक है, ठीक है, उसमें जैसे कहते हैं हिट एंड रन वाले। तो ये हमारे जो दुश्मन है वो यही तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है स्टेबिलिटी नहीं है या सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और जिनके इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने डेफिनेटली ये फैसला किया है कि पाकिस्तान में OIC की जो फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर मुनाकिद की जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो महकमे हैं जिनका काम है सिक्योरिटी को जो है इंश्योर करना, उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो तमाम हमारे जो हालात हैं उसके ऊपर कड़ी नजर रख सकते हैं और उनको काबू में कर सकते हैं। अच्छा ज़करी साहब, ये फरमाइएगा कि आपने अब OIC इजलास का हम जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान ने रिसेंटली भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का OIC का इजलास जो है उसका इनेकाद किया। अब वो ऑर्गेनाइज तो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो यकीनी तौर पे था कि वहाँ से इमदाद इकट्ठी की जाए मुसलमान ममालिक से। उनसे कहा कि जी आप फंड्स रिलीज़ करें या कुछ एक अमाउंट सेट करें ताकि वहाँ पे मौजूद अफ़गानियों की मदद की जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे वो नताइज हासिल नहीं हो पाए। तकरीबन 52 इस्लामी ममालिक में से एक मुल्क है जिसका नाम सऊदी अरब है, जिसने 1 अरब रियाल के करीब जो है वो सैंक्शन करने का कहा, लेकिन वो भी अभी कहाँ पर है उसके बारे में कोई ख़ास इल्म नहीं है। आप मुझे बताएंगे कि ये जो अब हम दोबारा ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं ये वो अहदाफ हासिल कर पाएगा जिसकी हम उम्मीद करते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं उसमें हमें इस चीज़ को भी देखना होगा कि अफ़गानिस्तान के जो जिसे कहते हैं ना कि उनके जो रिजर्व्स जो है, उनके जो पैसे थे, वो एक मुल्क ने इस वक्त इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है और वो अपनी मर्जी से उस पर खर्च करना चाहता है। इस सिलसिले में यूएन ने भी जो है अपनी एक मुहिम चलाई और उसके अंदर प्लेजेस जो है वो की कि $4.5 बिलियन जो है हम रेस करेंगे अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है उसके ह्यूमैनिटेरियन जो कैटास्ट्रोफी है उसको एड्रेस करने के लिए। मैं समझता हूँ कि उसके अंदर बेतहाशा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने माजी में भी देखा है कि जब इस तरह की अंडरटेकिंग हुई है या प्लेजेस हुए हैं उसमें कई साल लग जाते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो एट रिस्क है एक्सटर्मिनेशन के। सिर्फ इसी जैसे कह रहे हैं भूख और मुफलिसी की वजह से। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये कोशिश होनी चाहिए और इसका बार बार जिक्र होना चाहिए कि जो जिस मुल्क ने इनका पैसा रखा हुआ अपने पास वो उसको रिलीज करे फौरी तौर पे इंसानी उसको मामला को सामने रखते हुए। दूसरी चीज ये है कि एक तो पाकिस्तान ने बहुत हेल्प की है, मुस्तकिल कर भी रहा है पाकिस्तान, और उसके अलावा आपने खुद फरमाया कि सऊदी अरब ने भी जो है वो प्लेज किया है और यकीनन वो ट्रांसलेट भी होगा। मैंने अभी एक खबर देखी थी जिसमें तुर्की की जो है हुकूमत वो पहुंची है या पहुंचने वाली है, जो कि उसकी वो चौथी कंसाइनमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि ममालिक जो है, इस्लामी ममालिक जो है इस बात को समझते भी हैं कि अफगानिस्तान जो है कि उनका अपना एक मेंबर भी है OIC का, उसको हेल्प की जरूरत है और वो यकीनन वो हेल्प होगी। इस पे काफ़ी बात हुई है। ये आपको भी पता अच्छी तरीके से कि जो हालात वहाँ पर हैं इन सब चीज़ों को मटेरियलाइज होने में टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम ये एक अंडरटेकिंग जो है दे दी गई है OIC कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कि अफगानिस्तान की मदद की जाएगी। तो मुझे अफगानिस्तान में पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है मुस्तकिल उसकी कोशिश रहेगी क्योंकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। हमारा जो है बहुत बड़ा उनके साथ बॉर्डर है। अच्छा, अफगानिस्तान में देखें एक चीज़ आपको रखनी होगी जहन में कि ये जो आप हालात देख रहे हैं ये आज के हालात नहीं है। पिछले 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि वहाँ पर जंग की सूरत हाल है, वहाँ पर यही टर्मोइल जो है मुस्तकिल चल रहा है वन आफ्टर दी अदर। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी कोशिश की जाए वो कम है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो मुस्तकिल इस पे अपनी कोशिश करता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान अपने एंगल से भी देखता है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम है।
اچھا، ایک آخری سوال آپ سے زکریا صاحب. ایک بحث بہت زیادہ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ہماری لوکل پالیٹکس چل رہی ہے جس میں اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے ہے، بہت ساری انٹرنیشنل قوتیں ہیں جو وزیر اعظم کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتی ہیں. یہ بڑا اسٹرانگ ہو رہا ہے نیریٹو. فارن منسٹر صاحب نے میرے پروگرام میں بھی بلکہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل ایسی بات ہے. میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اگر تو ایسی کوئی انٹرنیشنل قوتیں ہیں جو ہٹانا چاہ رہی ہیں تو پہلے تو بتائیے ایسا ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے بھی تو کون سی وہ قوتیں ہیں جو ان کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہیں گی اور کیوں ہٹانا چاہیں گی؟ دیکھیں میرے خیال میں آپ کو یہ جو اس وقت صورتحال ہے یا جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ آج کی صورتحال تو ہے نہیں. پاکستان ہمیشہ سے جو ہے، ایک تو انڈیا کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ ایک تو وہ ملک ہے جو مستقل جو ہے اسی ٹوم ہے، اسی اس میں مستقل لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں جو ہے انسٹیبلٹی آئے، پاکستان کو جو ہے وہ سیبوٹاج کر سکے یہاں پہ جو صورتحال ہے اس کو، اور اس کے اندر جو ہے اس کے تمام شواہد بھی سامنے ہیں. اور یقیناً ایسے دوسرے ممالک بھی ہیں جو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں پر بڑے جو ممالک ہیں ان کی جو پولیٹکس ہے اس کے حوالے سے آپ نے صدیوں پہلے بھی یہ گیمز دیکھے اور آج بھی جو ہے انڈین اوشن میں اگر آپ دیکھیں اور ویسٹ اوشن میں دیکھیں، اور اس وقت جو ٹرینڈز سامنے نظر آ رہے ہیں، نئی الائنسز آ رہی ہیں، تو اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے صورتحال اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو یقیناً اس کے اندر وہ طاقتیں جن کے انٹرسٹ اس خطے سے منسلک ہیں، وہ چاہیں گے کسی نہ کسی طرح کہ پاکستان جو ہے وہ ان کی سائڈ پر ہے، اور پاکستان کو اپنی سائڈ پہ کرنے کے لیے وہ تمام تر ہتھ کنڈے جو ہے استعمال کریں گے. اور میرا خیال میں شاید پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اسی زمن میں جو ہے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے نفیس زکریا صاحب. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. وقت ہو جاتا ہے پروگرام میں ایک بریک کی جانب پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہما بقائی صاحبہ. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ. بات کریں اوور آل جو صورتحال پورے ملک کے اندر ہے اور اس کا انٹرنیشنل ارینا کے اوپر جو امپیکٹ ہے، میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو لوکل پالیٹکس اس وقت ہو رہی ہے، ویسٹرن کیمپ اس کو کس حد تک نوٹ کر رہا ہے اور اس سے جڑے ہوئے اپنے ڈیسیژنز اگر اس کے پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں تو کیا وہ اس کی فارمیشن کر رہا ہوگا بھی؟ ول دس امپیکٹ دی انٹرنیشنل سچویشن؟ ایک تو دیکھیے کہ جو نیشنل سینیریو ہے اٹ از کمپلیٹلی جسے کہتے ہیں نا اوور شیڈوڈ بائی دا یوکرین ماسکو کرائسس جو اس وقت وہ ہے. تو اس وقت وہ ان کی ساری انرجی صرف ہوئی ہیں اس کی طرف، اور پھر جو ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کی ریوائول ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس، یہ جو اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن ہے پاکستان میں یا جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس حوالے سے دو جگہوں پہ سمجھے تشویش ہو سکتی ہے. چائنا میں تشویش ہو سکتی ہے اور مڈل ایسٹرن کوارٹرز میں تشویش ہو سکتی ہے. اور کل یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید یہ جو ڈیلے ہے نو کانفیڈنس موو میں، یہ اس میں شاید کوئی کردار انٹرنیشنل کمیونٹی ادا کر دے. لیکن اب صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ سچویشن اور بھی سمجھے مخدوش ہو گئی ہے. کوئی اچھی اور برے کام میں کوئی تفریق نہیں رہی. لوگ اوپنلی کہہ رہے ہیں ہاں جی سندھ ہاؤس میں لوگ موجود ہیں، ہاں جی ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے وہ جو واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، واٹ از کیا جمہوری ہے کیا غیر جمہوری ہے، اس میں تو کوئی تفریق نہیں رہی. شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ آپ سندھ میں گورنر رول لگا دیں مجھے، اور آپ کو پتا ہے کہ سندھ اسمبلی کے میں جائے بغیر اب گورنر رول از ناٹ اے پاسبلٹی 18ویں ترمیم کے بعد. تو ایسا لگتا ہے کہ سچویشن بہت فلوئڈ ہے. لیکن میں آپ کے دوسرے سوال سے پہلے بس اس بات پہ ختم کروں گی کہ اس میں جمہوریت کا نقصان ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو اس وقت اتحادیوں کی اکوموڈیشن اپوزیشن کر رہی ہے تاکہ پی ٹی آئی کو گرا پائے، ان پہ ڈیلیور کرنا ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا. سندھ میں ایم کیو ایم کی ڈیمانڈس کو پیپلز پارٹی کو ایڈریس کرنا مشکل ہو جائے گا، اور پی ایم ایل این کا پی ایم ایل کیو کی ڈیمانڈس کو پنجاب میں ان کو سمجھے
آگے لے جانا مشکل ہو جائے گا. اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جب یہ صورتحال بنے گی اور جس طور بھی سامنے آئے گی, کیونکہ ابھی آخری چیپٹر نہیں لکھا گیا, کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ صورتحال کس طرف ٹرن کر جائے, لیکن جو بھی حکومت میں آئے گا مجھے پلیز بتائیے اس کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے جس سے وہ معاشی صورتحال کو ایڈریس کر لے گا, جس سے وہ فورن پالیسی چیلنجز کو ٹھیک کر لے گا, جس سے وہ دہشت گردی پہ قابو کر پائے گا, اور ایک ایسا نیبر جو ہر وقت آپ پہ چڑھائی پہ تیار ہے اور ٹیسٹنگ آف واٹرز کر رہا ہے اس کو ایڈریس کر پائے گا. میرے خیال ہے یہ وہ ریئل ایشوز ہیں جس کے حوالے سے جو اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے اس میں کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں. اچھا اب ڈاکٹر صاحب اب آپ جانتی ہیں کہ پاکستان ایک بڑا ایونٹ آرگنائز کرنے جا رہا ہے OIC کا, اور اس میں 50 سے زائد فارن منسٹرز یا ان کے مندوب آنے کی بھی کنفرمیشن آ چکی ہے. کیا اثر پڑے گا ہمارے اس ایونٹ کا ان ممبران پہ یا ان فارن منسٹرز پہ جو یہ دیکھیں گے یہاں پر کہ جو موجودہ حکومت ہے اس حکومت کی اپنی پارٹی کے اندر سے لوگ اس کے خلاف ہیں, اپوزیشن تو چلے خلاف ہے ہی, سڑکوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے دے ہیو آل دی انفارمیشن, ورچوئل دنیا ہے ساری. واٹ امپیکٹ ول کریٹ آؤٹ آف دس OIC سیشن؟ کوئی ہماری امیج بلڈنگ تو نہیں ہوگی؟ یا جب آپ نے جو پارلیمنٹ لاجز میں آپ نے تصاویر دیکھی مولانا صاحب نے جو وہاں چڑھائی کی اور اس کے بعد سبسیکوینٹ یوز آف پولیس فورس ہوا, اس سے کوئی پاکستان کی امیج میں بہتری تو نہیں آتی؟ عکاس ہے اس باتوں کا کہ جن چیزوں کو ہم بین کر چکے, جن چیزوں سے پاکستان کی ریاست اپنے آپ کو علیحدہ کر چکی, وہ آج بھی فعال ہیں اور استعمال کرنے کے لیے بلائے جا سکتے ہیں. اسی طور میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ OIC کا سمٹ ہو رہا ہے اس طرح کا تو کنسنسس بیہائنڈ دا ڈورز بلڈ ہو گیا ہے کہ مولانا صاحب نے اپنی تمام تر غصے کے باوجود یہ کہا ہے کہ وہ اس سمٹ خیریت سے ہونے دیں گے, اور جو کچھ بھی موومنٹ ہوگی وہ 23 اور 24 کے بعد وہ موومنٹ ہوگی. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہم لیڈ کر رہے ہیں وہ اپنی سیٹ میں مستحکم ہی نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی پوزیشن جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے OIC کا سمٹ افغانستان کے حوالے سے, اور افغانستان میں جو حصول امن ہے وہ جڑا ہوا ہے پاکستان کے معاشی مستقبل کے ساتھ, کیونکہ جو CPEC کا فعال ہونا ہے اور بلوچستان میں جو امن ہے وہ افغانستان کی صورتحال سے بہت قریبی طور پہ جڑا ہوا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت سیاسی تدبر کا استعمال ہونا چاہیے جو نظر نہیں آ رہا, لیکن اگر OIC کا سمٹ خیریت سے گزر جاتا ہے اور جو کچھ ہم اس کے تحت اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تو خصوص افغانستان کے حوالے سے, تو پھر بھی میں سمجھتی ہوں پاکستان بہتر پوزیشن میں ہوگا. ابھی آسٹریلیا سے بھی ملاقات ہوئی ہے, وہاں پہ بھی اچھی پیش رفت نظر آتی ہے. چائنا از اے ویری پیشنٹ کنٹری, تو چائنا میرا خیال ہے بہت پیشنٹلی واچ کر رہا ہے بیہائنڈ دا ڈورز. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کا بھی کوئی کردار ہے اس پوری صورتحال میں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوال تو یہ ہے کہ کیا جمہوری قوتیں کوئی سیاسی حل نکال پائیں گی, کوئی سیاسی راستہ نکال پائیں گی, یا یہ سیاسی بند گلی میں پھنس گئے؟ اور اگر سیاست بند گلی میں پھنس جائے تو پھر نقصان جو ہے وہ یقینی طور پہ ملک کا ہوتا ہے, جمہوریت کا ہوتا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ موجود تھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے, وقت کی کمی تھی کچھ, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.